اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ اور پھر کویسچنز ہیں، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیوب ویل انسٹال کروانے میں 80% حلال مال لگا ہے اور 20% اس میں حرام پیسہ لگا دیا۔ اب جو فصل پیدا ہوگی، فصل کو پانی دیا جائے گا، اس کے کیا شرعی حکم ہے، اور اس فصل سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ مناسب نہیں تھا کہ اس میں حرام پیسہ لگایا جاتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ابتدا میں کوئی حرام کام کیا جائے تو اس کی بنا پر آگے والے کاموں میں حرمت کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے خدا نخواستہ کسی نے چھری چرائی، یہ گناہ، پھر اس سے اپنے قربانی کے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، تو کسی کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا یہ بھی گناہ۔ لیکن کیا وہ جانور حلال ہوگا کہ نہیں، اور اسے گوشت کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ بالکل حلال ہے، طیب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فعل حرام تھا، لیکن وہ فعل حرام کی حرمت دیگر افعال میں، دیگر چیزوں میں سرایت نہیں کرتی ہے۔ ایسے یہاں پر ٹیوب ویل کے اندر اگر حرام پیسہ لگایا، یہ فعل برا تھا، لیکن اس سے جو نکلنے والا پانی ہے وہ بھی طیب ہے، اس سے جو فصل ہوگی اور اس فصل سے نفع، وہ سب حلال اور طیب ہوگا۔ لیکن ایسا کیا نہ جائے۔ اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو معمولی بنا لیں کہ چلو ٹھیک ہے پھر تو آگے تو سب صحیح ہوگا، یہاں کر لیں۔ ایک مومن کبھی بھی گناہ جرأت کے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے اکابرین نے یہی بیان فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک قول منقول ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا دیکھتا ہے جیسے بہت بڑا پہاڑ کہ جیسے عنقریب اس کے اوپر گر جائے گا، اور منافق اور کافر اپنے گناہ کو ایسا دیکھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھنے والی مکھی جسے وہ آسانی سے اڑا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کے خدا نخواستہ آپ کے یا مجھ میں اگر یہ وصف ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اتنا برا محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ایک مومنانہ صفت نہیں ہے، بلکہ کافروں اور منافقوں کا وصف ہم پہ داخل ہو گیا ہے، جو ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں نماز کے بعد بعض لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو سر پر ہاتھ رکھنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھنا کوئی لازم نہیں ہوتا، یعنی کوئی سنت بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک مخصوص دعا ہے جو غم سے بچنے کی ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا مستحب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھنا ضروری نہیں۔ آپ ویسے ہی آیت الکرسی پڑھیں، برکات حاصل ہو جائیں گی۔ ایک ہی کسی نے کہا کہ چوری کا مال کھاتے ہوئے اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مال چوری کرنا گناہ اور اس مال کو کھانا گناہ ہے، لیکن اب یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں، کھانے کا فعل جو ہے نا وہ فی نفسی کوئی گناہ نہیں ہے، کھانے کا فعل۔ ہاں، چونکہ چوری کا مال تھا، چوری کا مال کھانا گناہ ہے، لیکن کھانا گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس پہ بسم اللہ پڑھتے ہی ہیں، تو لہٰذا اس پہ جو بسم اللہ پڑھی جائے گی اس کا حکم بہت زیادہ سخت نہیں ہوگا۔ اس میں احتیاطاً یہ کہیں گے کہ آپ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، لیکن بہت سخت حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شراب پیتے ہوئے پڑھ لے بسم اللہ، جوا کھیلتے ہوئے پڑھ لے، تو کیا جوئے کی کوئی جوازی صورت ہے؟ کوئی شراب کی جوازی صورت ہے؟ نہیں، یہ قطعی حرام چیزیں ہیں، ان پر اگر کوئی بسم اللہ پڑھے گا تو بہت سخت حکم ہے، اور فقہاء نے فرمایا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کہ کیونکہ اس نے اللہ کا نام ذکر کر کے بہت بڑی بے ادبی کی ہے۔ گویا کہ اس میں حکم سخت ہوتا ہے اور اس میں حکم تھوڑا ہلکا ہوگا، لیکن وہی جیسے ابھی میں نے بات عرض کی، ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے معاملات کرے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک سسٹر نے پوچھا تھا، ایک خاتون حاملہ تھیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر میرے لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اب بچہ ہی پیدا ہوا لڑکا تو اس کا نام محمد علی رکھ دیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا صرف محمد نام رکھنا ہوگا، کیونکہ ڈاکومنٹس میں ہمیں لکھوانا ہے؟ دیکھیں، صرف محمد نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، لیکن فقہاء نے فرمایا مناسب نہیں ہے کہ اس سے پکارا جائے، اور پھر بعض اوقات آدمی کچھ غلط باتیں بھی کہہ دیتا ہے، نام لے کے فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور نام رکھا جائے، نام محمد ہو، نیت کریں، اور پکارنے کے لیے اس کے ساتھ دوسرا بھی رکھ دیں۔ جیسے میرا نام محمد ہے
اور اکمل پکارنے کے لیے، تو میں ملا کے لکھ لیتا ہوں محمد اکمل۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ محمد علی نام رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں محمد شامل ہے، ڈاکومنٹس میں آپ یہ رکھ سکتی ہیں، اور جو آپ نے ارادہ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں اس ارادے پر بھی کوئی آپ کی یعنی اس کی مخالفت نہیں کہلائے گی کہ آپ کی گرفت ہو۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام کے لیے کچھ مفت راشن دیا جاتا ہے، اور جن کو دیا جاتا ہے سٹورز پہ وہ دیتے ہیں، دینے کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے، تو ہم اس سے پھر بعد میں وہ پرچیز کر لیتے ہیں، یہ پرچیز کرنا کیسا ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب گورنمنٹ نے غریبوں کے لیے کچھ رکھا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ سیل پرچیز کا سامان ہے ہی نہیں۔ اسٹور والا کیسے بیچ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے کہ پہلے وہ دیکھ لیا لوگ آ گئے، غریب اور کوئی نہیں آیا، تو اس نے باقی مال بیچ کر اپنی جیب میں رکھا، تو یہ اس کا مال ہی نہیں ہے، وہ گناہ گار ہوا، امانت میں خیانت کا مرتکب ہوا، اور اس کے لیے وہ پیسہ بالکل حرام ہے۔ اور خریدنے والے کو اگر پتہ ہے کہ یہ اس کا مال نہیں ہے تو کیسے خرید سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں سامنے والے کے مال کے مالک ہونے کا یقین نہ ہو، یعنی کم از کم اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو۔ جیسے ہم دکانوں پہ جاتے ہیں تو ہم یہ کوئی پوچھتے ہیں تیری ملکیت میں مال ہے، لیکن خلاف پر اگر دلیل قائم ہو جائے تو پھر تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو لیپ ٹاپ آ کر دے اور کہے یار میں چوری کر کے لایا ہوں، مجھ سے سستا خرید لو، تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا، اب آپ نہیں لے سکتے۔ ایسے ہی اس سے پرچیزنگ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ غریبوں کا حق تھا، یہ مفت میں دینا تھا، لہٰذا خریدنے والا بھی گناہ گار اور بیچنے والا بھی گناہ گار۔ ہاں، اگر گورنمنٹ کی یہ پالیسی بن جائے، خود گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ جو بچ جائے گا اس کو سیل کیا جائے گا اور وہ پیسہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا، تو اب تو یہ قانونی حیثیت ہو گئی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ خریدنا فروخت کرنا دونوں گناہ ہے۔ یہ ایک بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کپڑوں پر تھوڑی سی نجاست خفیفہ لگی ہو اور میں ان کپڑوں کو وہ کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھو دیے جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے سمجھ لیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں بہت سو کو تو پتہ ہوگا کہ نجاست خفیفہ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک گھر میں جو آپ نے جانور پالے ہوتے ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے، ان کا پیشاب، جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے وغیرہ، دمبا وغیرہ۔ اور ایک جو اونچا اڑتے ہیں پرندے شکاری ہوتے ہیں، ان کی بیٹ، جیسے چیل، کوا، گدھ وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں، ذرا کالر منتظر ہوتے ہیں، ان کو پھر لمبا ہو جاتا ہے، وہ بیچارے ویٹ کرتے ہیں اور اتنا بل بھی بنتا ہے، تو اس لیے پہلے میں کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی مکہ سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی فرمائیے۔ نہیں جی، یہ میں نے جی گاڑی لی تھی ویگن آر۔ جی اچھا، میں نے نقد لی تھی، قسطوں میں دینا، میں نے 8 مہینے چلائی ہے، اب میں دینا چاہ رہا ہوں قسطوں پہ نہیں۔ نقد قیمت لگی ہے 17,30,000 روپیہ، ادھار دے رہے ہیں 19,30,000 روپیہ۔ جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، میرے آپ سے 2 سوال تھے۔ جی بہن بولیے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارا اکثر قریبی رشتہ دار حق مار لیتے ہیں، تو حق مار لیتے ہیں آپ کا؟ جی، اگر ہم ان سے اپنے حق کی بات کریں اور حق کی کہ ہمارا اس میں حق ہے، ہماری وہ ہے، تو آگے سے وہ ہمیں لڑتے ہیں، گالیاں بدوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہم حق کی شرعی لحاظ سے ہم اپنا حق مانگنا بند کر دیں، یا ان سے یہ بات ہی نہ کرے کہ آپ نے ہمارا حق مانگا ہے، آپ نے مارا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اگر ہم اس سے یہ کہتے ہیں تو ہمیں آگے سے ہاتھ اٹھا کے گالیاں بدوائیں اور وہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، میں سمجھ گیا، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ سیکنڈ کویسچن آپ کا؟ بڑی معذرت، ایک مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نجاست خفیفہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک گھر کے پالتو جانوروں کا پیشاب، اور دوسرا جو شکاری پرندے اونچا اڑ رہے ہوتے ہیں ان کی بیٹ۔ اور اس کا شرعی حکم بدن یا لباس کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس بھی حصے پہ لگے اگر کم از کم اس کے چوتھائی کو گھیر لے تب اس کا پاک کرنا واجب ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہے تو معاف ہے۔ جیسے اگر آستین پہ گری، یہ بازو پہ، تو یہاں سے یہاں تک یہ ہے، اس کے 4 حصے کر لیں آپ، اس پورے حصے کو اگر نجاست گھیرے گی تب کہیں جا کے پاک کرنا لازم ہے، اگر اس سے کم ہے تو آدمی اسی میں نماز ادا کر سکتا ہے۔
لیکن اب جو آپ نے کپڑوں دھونے کا حکم پوچھا ہے تو اس کا جواب یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ حکم بدن یا لباس کا ہے. اگر پانی کے اندر یہ نجاست خفیفہ گر جاتی ہے تو پانی ناپاک ہوگا. اور یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بہت جانور پلے ہوئے ہیں اور کوئی ٹب یا بالٹی رکھی ہیں، کسی نے پیشاب کی چند چھینٹیں چلی گئیں، یہ معاف ہوں گی. اسی طرح بہت زیادہ کوے اور چیلیں اڑتی ہیں اور صحن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، اس میں کبھی کبھار بیٹ گر گئی تو تھوڑی بہت بیٹ اس میں بھی معاف رکھتے ہیں، کیونکہ بار بار پاک کرنے میں اور پانی کو بہانے میں حرج عظیم ہے. لیکن کپڑے دھونے میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ قصدن کر رہے ہیں واشنگ مشین میں، آپ اس کو پہلے پاک کر کے بھی ڈال سکتے تھے، ویسے ہی آپ نے ڈال دیا. اس میں کوئی حرج والا مفہوم نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی آسانی کے لیے خواہ اس میں ڈالا تو جیسے ہی واشنگ مشین میں یہ نجاست خفیفہ ملے گی ٹوٹل پانی ناپاک ہو جائے گا اور سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اچھی طرح اس کا خیال رکھا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی فرمائیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ایک بزنس ہے جو اون کرتے ہیں ایک نان مسلم. جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ 10 ملین کی انویسٹمنٹ ہے اور 10 ملین کی انویسٹمنٹ پہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا دیٹ از فرام 1.5 to 1.75، لیکن یہ کہ کوئی فکس نہیں ہوگا. میرا پوچھنا یہ ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے اس کا منافع لینا رادر کے، کیونکہ جو پہلے 10 ملین کا اماؤنٹ ہے وہ کسی بینک میں رکھا ہوا ہے یا نیشنل سیونگ میں رکھا ہوا ہے. یعنی وہ آپ کو کام کی نوعیت نہیں بتا رہا کہ کیا کرنا ہے، بس انویسٹمنٹ کر دیں آپ کو اتنا پروفٹ دے دیں؟ نہیں سر، جی مفتی صاحب کام کی نوعیت بھی بتا رہے ہیں. کام کی نوعیت یہ ہے کہ رننگ جو بزنس ہے وہ ایک مارٹ سمجھ، ایک مارٹ ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر مفتی صاحب، میں اور میرا بیٹا ہم سیلری جو ہے نا وہ میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، لیکن اب قربانی جو ہے وہ میں کروں گا یا اس کی طرف سے ہوگی، یہ پوچھنا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں، یہ لے لیتے ہیں پہلے. ایک تو بھائی نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی گاڑی پرچیز کی تھی. اب اگر نقد دیتے ہیں تو وہ کم میں بکتی ہے، اگر قسطوں پہ دیتے ہیں تو زیادہ ان کو پیسہ ملنے کی امید ہے، تو کیا قسطوں پہ دے سکتے ہیں؟ تو جی بالکل آپ دے سکتے ہیں. بس یہ طے کر لیں، دونوں آفرز آپ سامنے رکھ دیں، بھئی نقد لوگے اتنا میں اور قسطوں پہ لوگے تو اتنا بڑھا کر لوں گا. اگر وہ کسی ایک پر یس کر دیتا ہے تو یہ سودا بالکل طیب، جائز اور حلال ہے. لیکن اس میں اس قسم کی کنڈیشنز مت لگائیے گا، شرائط مت لگائیے گا کہ اگر تم نے کسی مہینے قسط لیٹ کر دی تو میں تم سے جرمانہ لوں گا، یا اگر تم نے بیچ میں قسطیں ختم کر دی تو پچھلی ساری میں ضبط کر لوں گا. اس طرح کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ غلط ہیں. ورنہ قسطوں کا کاروبار فی نفسی ہی، یعنی اگر وداؤٹ اینی کنڈیشن آپ کریں یا ناجائز کنڈیشن نہ لگائیں، جائز شرائط ہوں تو بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قسطوں کو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس میں کچھ شرائط لگانا چاہتا ہے تو ان شرائط کو لکھ کر پہلے کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے تائید لے لے، ان کو چیک کروا لے. ایسے اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں قسطوں کی کوئی چیز تو پہلے جو اس نے آپ کو بتائی ہے کہ ان شرائط پر میں چیز دوں گا، آپ ان کی تصدیق کروا لیں. جب اجازت ملے تو پھر یہ سیل پرچیز کریں، ورنہ بعض اوقات اس میں ناجائز شرائط کی وجہ سے سودا کرنا گناہ ہو جاتا ہے. یہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اور بیچنے والا بھی گناہ گار، یعنی خریدنے اور بیچنے والا دونوں گناہ گار ہو جاتے ہیں اور اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے. ایک یہ بہن کا کویسچن میں لیتا ہوں. پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ حرام اور گناہ میں فرق کیا ہے؟ کس میں؟ گناہ اور حرام میں فرق کیا ہے؟ اچھا، گناہ اور حرام میں. ٹھیک ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جائے، تہجد کے ٹائم ادا پڑھی جائے گی یا قضا پڑھی جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ قربانی کا جانور جیسے کہ گائے خریدتے ہیں اس میں ایک ہی کا ہوتا ہے قربانی کا کہ 6 بچتے ہیں، کیا اس میں عقیقے کا شامل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک بہن نے فرمایا کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہمارا حق مار لیتے ہیں. اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیز واپس کریں تو وہ لڑتے ہیں اور بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ یہاں تک کہ ہم مانگنا بند کر دیں، خاموش ہو جائیں. اور اگر مانگیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں اس طرح کرنا سخت ناجائز اور گناہ ہے. اگر آپ نے کسی کو رہنے کے لیے مکان دے دیا، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں واپس کرو اور بد دعائیں دینے لگ جائیں، جو ہمیں تو بے گھر کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے اٹھ کر،
بھائی کہیں پر بھی جاؤ، دوسرا آدمی اس کا مطلب ہے آپ کو 10-10 سال 20-20 سال قربانیاں دیتا رہے، آپ نفع حاصل کرتے رہیں اور پھر یہی آپ اولاد کے اندر منتقل کر جائیں کہ بیٹا ہم نے بھی قبضہ کر کے رکھا، اب تم بھی قبضہ کر کے اور ساری زندگی اس کو استعمال کرو، تو وہ شخص تو بیچارہ محروم رہا۔ کیا اس کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اپنی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا؟ اور پھر اگر وہ مطالبہ کرے تو آپ احسان فراموشی کرتے ہوئے، طوطا چشمی کرتے ہوئے اور ایک غلط فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے لڑیں جھگڑیں اور بددعائیں دیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بڑا دردناک ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو یہ روایت عرض کر چکا ہوں، اگرچہ یہ زوجہ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتیں دیکھیں، یعنی جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی۔ پھر فرمایا کہ ایک شوہر بیوی کے ساتھ عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، پھر وہ اس سے ایک ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، ما رأیتو خیرن قط، میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی شوہر کی ناشکری کرے، اب یہ بیوی کر رہی ہے اس وجہ سے نہیں، اصل ہے ناشکرہ پن، کسی نے آپ پر احسان کیا، کسی نے آپ کو سہارا دیا، کسی نے آپ کا ٹینشن دور کیا، کسی نے آپ کی قلبی اور ذہنی اذیت کو دور کیا، کسی نے اس وقت جب آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا اور ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ شکایت کیا کہ کفر میں مبتلا ہو جاتے، اس نے آپ کو سہولت فراہم کی۔ اس احسان کا یہ بدلہ ہوتا ہے کہ آپ بددعائیں دینے لگ جائیں اور غلط عمل کرنے لگ جائیں۔ ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں بہت برا ہو سکتا ہے اگر اللہ ناراض ہوا اور انہوں نے توبہ نہیں کی تو۔ اس لیے میری بہن، میری آپ سے گزارش ہے آپ بالکل بند نہ کریں۔ ان کی نہ بددعائیں آپ کے خلاف اثر کر سکتی ہیں، نہ ان کا لڑنا جھگڑنا۔ ایسے لوگوں پر میرا مشورہ یہ، اچھا وکیل کریں اور کورٹ سے کیس کریں، ٹائٹ قسم کا کیس کریں اور ان لوگوں کو باہر کریں، یا اپنا جیسے آپ کا جو حق ہے زمینوں پہ ہے کسی پر اپنی زمینیں حاصل کریں۔ ایسے لوگوں کو بخشنا نہیں چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ ایک مثال بنتے ہیں پورے خاندان کے لیے اور بری مثال بنتے ہیں کہ دوسرے بھی پھر دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ یا مکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور خصوصاً ان کی اولاد تو اللہ رحم فرمائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہی کہیں کہ تم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ اولاد بھی جب فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ابا مر گئے قبضہ کر کے، بنگلہ ہے، بہت بڑا زمینیں ہیں، اولاد نے لے لی، اب آ کے مانگ رہے تو ابا نے لیا تھا، ہم نے کوئی لیا تھا، ان سے جا کے مانگو۔ یعنی والد صاحب عذاب قبر میں مبتلا ہوں، میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے، ان کے پاس سے پلاٹ اور مکان نہیں نکلنا چاہیے۔ ابا بھگتیں گے جی، ابا جانے، ان کا کام جانے۔ ایسے جب خون سفید ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب جو ماں باپ ایسا کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ آپ اپنے اولاد کو جو سبق سکھا کر جا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد یہ دعا بھی نہیں کرے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ ہماری ماں ایک غاصب تھے، غصب کرنے والے تھے، دوسروں کا حق دبانے والے تھے، وہ گناہگار تھے۔ ان کے دل میں آپ کے لیے کبھی رحم پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی خلوص کے ساتھ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ایک مجرم کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میرے الفاظ شاید بہت سو کو سخت محسوس ہوں گے، اس وجہ سے کہ جو چور ہوتا ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، جو ایسے قبضے کر کے بیٹھے ہیں اور میری بات سنیں گے انہیں تو ایک دم تشویش پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بچوں پہ کوئی اثر نہ ہو جائے، کہیں کوئی رشتہ دار نہ سن کے بعد میں فون کر کے کہے کہ بھئی تمہارے بارے میں تو آج اس طرح بات بیان ہوئی ہے، حالانکہ پرٹیکولر میرے سامنے تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال اور اسی طریقے سے کسی کا حق نہ بھی دبایا ہو۔ احسان فراموشی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ جواب میں اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی غیبتیں تو نہ کریں، چغلیاں تو نہ کریں، اس کی لیگ پولنگ تو نہ کریں، اس کے خلاف تو عمل نہ کریں کہ آپ نے جواب میں تو کوئی اچھا فیل کیا نہیں، آپ اسی کی ٹانگیں کھینچنے لگ گئے، اسی کی جڑیں کاٹنے لگ گئے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا۔ یہ بھی بے مروت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی اس قسم کی بے مروتی سے محفوظ فرمائے۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ برتھ ڈے کیک کے اوپر نام لکھوانا کیسا ہے؟ تو مناسب نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اور خاص طور پہ اگر متبرک نام ہے، جیسے کسی کا نام محمد ہے، اب محمد لکھوا دیا، اس کو چاک کر رہے ہیں، تو نام سرکار کا نام چاک کرنا کیا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے؟ پرویز نے جو خسرو پرویز تھا، جب سرکار کا لیٹر اس کے پاس پہنچا اس نے سرکار کے نام کو چاک کیا تھا، تو سرکار نے فرمایا اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں اہل محبت بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا
کہ یہ 12ویں کے اوپر کیک بناتے ہیں سرکار کی سالگرہ منانے کے قصد و ارادے سے، اور اس پہ پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب یا رسول اللہ کو کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور اٹھا کے منہ میں رکھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا یعنی سرکار کے گنبد خضرا کا عکس بنایا ہوا ہے، اسے کاٹ کر آدھا گنبد کسی نے کھا لیا، آدھا کسی نے کھا لیا۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سادہ کیک رکھیں وہ صحیح ہے بس۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی نے پوچھا تھا غیر مسلم کے ساتھ انویسٹمنٹ کے بارے میں۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس مال ہے اور دوسرا عمل کرے گا، کاروبار کرے گا، آپ اس کے پاس اس کو پیسہ دیتے ہیں، اس کو شریعت میں مداربت کہتے ہیں، اور مداربت مسلمان سے بھی جائز ہے، کافر سے بھی جائز ہے۔ آپ کافر سے کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو کنفرم معلوم نہ ہو کہ یہ حرام کام کے اندر لگائے گا۔ مثال کے طور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جوئے کے اڈے چلاتا ہے، شراب خانے چلاتا ہے، اور وہ آپ کو آفر کرے کہ آپ پیسہ دیں، گھر بیٹھ کر میں انویسٹ کروں گا اور آپ کو اتنا پروفٹ گھر پر دے دوں گا۔ یہ مداربت صحیح نہیں ہوگی، حرام ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شراب خانوں میں پیسہ استعمال کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کی جائز چیزیں ہیں، تو پھر بالکل آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو پروفٹ پرسنٹ میں طے کرنا ہوگا کہ یہ آپ میرا رننگ کاروبار ہے، کوئی ان کا بزنس ہے، اس میں آپ لگا سکتے ہیں، اور رننگ میں صورت یہ ہوگی کہ وہ اس پیسے سے مال خرید کر اسی سٹور میں مزید ڈال دے گا۔ اب حساب کتاب کرنا اس کا کام ہے کہ جب آپ کا یہ مال بکتا ہے اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں جو آپ ریشو طے کریں، 50-50 کریں، 60-40 کا ریشو سے کریں، اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو غیر مسلم سے بہرحال کاروبار کرنا منع نہیں ہوتا، مداربت اور شرکت اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیلری بھی اور میرا بیٹا بھی سب بیوی کو دے دیتے ہیں، تو قربانی کس پر واجب ہوگی؟ دیکھیں دینا ایک ہوتا ہے خرچہ چلانے کے لیے کہ سب دیتے ہیں بھی خرچہ تم چلاؤ، خاندان میں لین دین ہوتا ہے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں، لیکن مالک بنانا اس کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر تو مالک بنانے کا ارادہ نہیں ہے تو یاد رکھیں بیٹا سیلری دے یا آپ دیں، پھر بھی آپ ہی اس کے مالک رہیں گے۔ خرچ کا اختیار بیوی کو خالی حاصل ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنا حساب و کتاب کریں گے۔ اور اگر ارادہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم ٹوٹل مالک بنا دیتے ہیں، جیسا مرضی خرچ کرو، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ پھر اگر وہ گھر کے اندر خرچ نہ کریں بلکہ شاپنگ کر لیں، اپنے کپڑے خرید کر لے آئیں، اس سے گاڑی خرید لیں، اس سے کوئی اور چیز خرید لیں، تو آپ کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ مالکہ ہیں۔ اور اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اگر آپ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ مالک بنانا نہیں چاہتے بلکہ خرچ کا اختیار دیا ہے۔ اس صورت میں آپ کو اپنا حساب و کتاب خود کرنا ہوگا، اور اگر بیوی کو مالک بنا دیا ہے، اس کی علامات ظاہر ہیں، تو پھر بیوی مالکہ ہیں، قربانی ان پر واجب ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ گناہ اور حرام میں کیا فرق ہے؟ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کی کچھ اقسام بناتے ہیں، تو جس کو تقسیم کریں اس کو مقسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو اس کے آگے قسمیں بنتی ہیں، ہر ایک کو قسم کہتے ہیں۔ تو گناہ جو ہے یہ مقسم ہے، سمجھ لیجئے یہ اصل ہوتا ہے، پھر اس کی کچھ قسمیں بنتی ہیں۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے نافرمانی یا گناہ اس طرح کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے واضح حکم کے خلاف گئے ہیں، بالکل واضح حکم، واضح کا مطلب کہ کسی مجتہد کو، کسی مفسر کو اس آیت کی وضاحت کی کوئی حاجت نہ ہو، بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے، تو وہ حرام بنتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں تھوڑا وضاحت کرنی پڑے گی، پھر اس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، یا حدیث میں کوئی حکم موجود ہے اس کی نافرمانی کی جائے، اس گناہ کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اس سے بھی کم درجہ ہو تو مکروہ تنزیہی کہہ دیا جاتا ہے، جو حقیقتاً گناہ تو نہیں ہوتا لیکن کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سنت موقدہ کا ترک ہوتا ہے، جس کو اساءت کہا جاتا ہے۔ تو اگر سمجھ لیجئے کہ فرض کو ترک کیا تو حرام بنتا ہے، واجب کو ترک کیا تو مکروہ تحریمی بنتا ہے، سنت موقدہ کو ترک کیا تو اساءت بنتا ہے۔ اور یہ تینوں کو کیا کہیں گے؟ گناہ۔ اس کا مطلب گناہ مقسم ہے، اس کی ایک قسم حرام، ایک قسم مکروہ تحریمی، ایک قسم سنت موقدہ کے ترک کی عادت۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے کوئی کہے کہ جی پاکستانی میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے، تو ہم کہیں گے کہ پاکستانی تو ایک مقسم ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں، مسلمان بھی پاکستانی ہے، کرسچن بھی پاکستانی ہے، اور یہاں پہ اور بھی دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، اور کمیونٹی جو ہیں وہ سب پاکستانی کے تحت آئیں گی، تو پاکستانی مقسم کہلائے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر کوئی عشاء پڑھے بغیر سو گیا اور پھر تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو کیا یہ نماز ادا پڑھیں گے یا قضا پڑھیں گے؟ دیکھیں مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے،
اور پھر طلوع فجر تک، یعنی فجر کی جو اذان جس کو آپ کہتے ہیں، طلوع فجر تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تہجد کے ٹائم پر بھی اٹھتے ہیں، جس کو آپ تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، بالکل رات کا آخری پہر، اس وقت بھی عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو وطر پڑھتے ہیں اس ٹائم میں۔ آپ نے اس کو اندازہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رات کے آخری پہر اٹھنے کا یقین ہو تو وہ وطر اس وقت پڑھے، یعنی جو تہجد پڑھتے ہیں تو وطر اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اگر اس ٹائم ہی نکل چکا ہو تو پھر وطر تو قضا کر کے پڑھنے ہوں گے، اور اس کی نبی کریم ترغیب نہیں دے سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے تو قضا نہیں ہوگی۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ قربانی میں ایک حصہ قربانی ہے تو گائے میں 6 حصے ہم عقیقے کے کر سکتے ہیں؟ جو بالکل کر سکتے ہیں بہن، کیونکہ اصل ان دونوں سے مقصود جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو لہٰذا قربانی میں یہی مقصود ہے۔ عقیقے میں بھی تو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ ایک ہی گائے میں آپ ان 2 نیتوں کے ساتھ حصے ملا سکتے ہیں، کچھ کی نیت قربانی کی ہو اور کچھ کی عقیقے کی، بالکل جائز ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی کلمہ کفر کہے تو کیا ہم پر واجب ہے کہ اس کو بتائیں اور اس سے تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کروائیں، یا بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دل میں اس کو برا جان کر اس کو کافر سمجھتے رہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا تو یہ سمجھے گا، اصلاح قبول کرے گا اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے گا، تو آپ پہ فرض ہے کہ اس کو بتائیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو آپ بھی گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بتا رہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ قبول کرے گا، تو آپ گویا کہ اس کے کفر پر راضی ہو گئے۔ اگرچہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ راضی ہیں تو آپ انکار ہی کریں گے، لیکن آپ کی ظاہری علامت بتا رہی ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہے وہ اصلاح قبول کر لے گا تو کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ اس کو بتائیں تاکہ بیچارہ کفر کی دلدل سے باہر نکلے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے کفر پہ راضی ہیں، تو پھر تو آپ بھی گئے اور آپ کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا پڑے گا، تو اس کو بتانا واجب۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ مانے گا نہیں، جھگڑا کرے گا، لڑے گا اور اس کا مطلب ضد اور انانیت بڑھے گی، ایسے موقع پر اگر آپ خاموش ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ جیسے گھر میں بعض اوقات غصے میں آ کے کوئی غلط اپنے لیے کلمات کہنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کو اور بتاؤں گا تو اور کلمات کفر کہنا شروع کر دے گا، کیونکہ بعض جاہل غصے کے اندر میں نہیں مانتا ہوں فلاں چیز، ٹھیک ہے ہم تو کافر ہی بھلے، اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر تھوڑا بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو اور طیش میں آ کے مزید کلمات کفر کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو کفر اختلافی ہوتا ہے جس سے انسان مرتد نہیں ہوتا، لیکن جب آپ طیش دلا دیتے ہیں تو وہ ایسے جملے بھی کہہ دیتے ہیں جس سے کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے آدمی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے کہ خاموش ہو جائیں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی طرف لے کر آئیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ میں جنوبی کوریا میں کام کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہمیں ریسٹ ٹائم ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت عصر شروع نہیں ہوتی، بعد میں عصر شروع ہوتی ہے تو ہمارا ریسٹ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور کام کے دوران عصر کے قضا ہونے کا شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم صاحبین کے قول کے مطابق کچھ وقت پہلے عصر پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلے میں یہ آپ کو سمجھا دوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ہیں، اور آپ کے 2 بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو جب امام اعظم کو ایک طرف رکھ کے اور ان دونوں کو ایک طرف ذکر کیا جاتا ہے تو چونکہ یہ ان کے ساتھی تھے اس لیے ان کو کہتے ہیں صاحبین، اور جب امام اعظم اور ابو یوسف کا ذکر کیا جائے کیونکہ یہ دونوں امام محمد کے استاد تھے اور استاد کو شیخ کہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں شیخین، اور اگر ایک طرف امام ابو یوسف ہوں، ادھر امام اعظم ہیں اور ادھر امام محمد، یعنی ساتھ ہیں دونوں، تو چونکہ امام اعظم استاد اور امام محمد دونوں کے شاگرد، ایک طرف وہ سب سے اوپر اور ایک طرف یہ سب سے نیچے، اور جو 2 کنارے ہوتے ہیں ان کو طرف کہتے ہیں عربک میں، تو یہ طرفین کہلاتے ہیں۔ تو اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صاحبین کے قول پر اثر پڑھ سکتا ہوں؟ اس کا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ زوال کے بعد جب چیزوں کا سایہ 1 مثل پہنچ جائے، 1 مثل یعنی جیسے 1 فٹ کی ہے تو 1 فٹ، اور یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں، 1 فٹ سے تھوڑا سا زیادہ سمجھ لیں، آسان بس آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ 1 مثل ہو گیا، اس پر صاحبین کے نزدیک عصر سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوئی۔ امام اعظم کے نزدیک جب چیزوں کا سایہ ڈبل ہوتا ہے جس کو 2 مثل کہتے ہیں تب عصر حنفی سٹارٹ ہوئی۔ اب ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر ہم امام اعظم کے قول کے مطابق عصر پڑھیں
تو اس ٹائم ریسٹ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور نماز کے قضا ہونے کا خوف ہے۔ صاحبین نے اس سے پہلے اجازت دی ہے عصر پڑھنے کی، ان کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہمارا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، تو کیا اس میں پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں؟ یہ مجھے اس لیے سوال سمجھانا پڑا کہ چلیں لوگوں کو معلومات بھی ہو جائے گی۔ اب آپ کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا کر سکتے ہیں، جس کو اس طرح کی پرابلم ہو کہ اگر وہ صاحبین کے قول پر عمل کر کے عصر پڑھے تو نماز مل سکتی ہے، اس کے بعد نماز کے قضا ہونے کا خوف ہے تو وہ پہلے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اپنے جو عذر سمجھ رہے ہوں کہ میرے ساتھ عذر ہے، میں چلو پہلے پڑھ لیتا ہوں، وہ صحیح عذر نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر امام اعظم کے قول کے مطابق آپ کو عصر ادا کرنی ہوگی۔ پہلے ادا کریں گے تو چونکہ عصر کا وقت ہی نہیں ہوا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جو بھائی نے پوچھا ہے، میں نے اس کو جو اسٹڈی کر لی تھی، تو ان کے نزدیک ان کے لیے عصر کی نماز پڑھنا اول وقت میں یا ایک مثل پر جائز ہے۔ ایسی سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ دکانوں پر ہوتے ہیں، دکانیں بند ہو گئی، وہاں عصر ایک مثل پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ واپس آ جاتے ہیں عصر حنفی بعد میں ہو رہی ہے، اس وقت دکان سے بعض اوقات امپلائی کو موقع ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، تو پھر وہ مثل اول پر عصر حنفی پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہو جائے گی کیونکہ مجبوری ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پوسٹ کسی نے کہا کہ یہ ڈالی ہوئی ہے، اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ اب پہلے اس کو سماعت فرما لیں کہ اللہ نے روزوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے تناظر میں کسی نے ایک مذاقیہ پوسٹ بنا کر یوں ڈالی ہے، اے پاکستان والو، سائیکل کی سواری تم پر فرض کر دی گئی جیسے تمہارے باپ دادا پہ فرض کی گئی تاکہ تم صحت مند رہو، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، میں تمام جو ٹک ٹاک سے وابستہ ہیں یا فیس بک پر، اور وہ اپنی فالوونگ بڑھانے کے لیے اور چند ٹکے کمانے کے لیے، یہ تھوڑی سی اپنی شخصیت کو لوگوں میں متعارف کروانے کے لیے دین کو بیس بناتے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تباہ مت کریں۔ دین کے ساتھ مذاق کریں گے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی۔ ذلیل و خوار ہوں گے دنیا کے اندر، اور مرنا موت اتنی شدید ہوگی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور طویل عذابات قبر، اس کے بعد میدان محشر میں ذلت و رسوائی قابل دید ہوگی، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں کئی ہزار برس جلنا پڑے گا۔ دین کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ ایک آیت کا صریح مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا آپ اس کا مذاق کر کے، اور فرض کی گئی تم پہ سائیکل، یہ کس کا خطاب کس کا، یہ بتائیں کون کلام کر رہا ہے؟ آپ نے اس کا مطلب اللہ کی طرف ہی منسوب کر دیا نا، اگرچہ آپ نے لکھا نہیں ہے، لیکن وہی اللہ نے روزوں کے بارے میں کہا، آپ نے گویا کہ تم پر سائیکل فرض کر دی گئی۔ فرض کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرنا اور مذاق اڑانا ایک آیت کا۔ ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ کس نے پوسٹ بنائی، اس سے قطع تعلق واجب ہے جب تک وہ اعلانیہ گناہ نہ کرے۔ اگر میری بات وہ سن رہا ہے تو ایسی ایک پوسٹ بنائے، اس میں اپنے جرم کا اقرار کرے اور توبہ کرے، اور جتنے لوگوں تک یہ پہنچی، جتنے اس پہ ہنسیں گے، جتنا اس کو آگے فارورڈ کریں گے، سب کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ ایسا نہ کریں۔ اور ایسی جو لڑکیاں مختلف جگہوں کے اوپر اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنی فالوونگ بڑھا رہی ہیں، وہ بھی خطرناک معاملہ کر رہی ہیں، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل پر اثر کر جائے، جس کی امید مجھے تھوڑی کم ہے، کیونکہ لوگ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ہدایت قبول کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مولویوں کا مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے وارثین کی بات مان کر ہماری زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ یہ قبر بتائے گی آپ کو کہ آپ کی پہلے زندگی تنگ تھی یا اب تنگ ہوئی ہے، اور میدان محشر آپ کو بتائے گا کہ آپ کی آزادی کا مفہوم کیا تھا۔ جہنم کی گہرائیاں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے لیے وہاں پر کس طرح تنگیاں تیار کی گئی ہیں اگر اللہ آپ سے ناراض ہوا۔ ہماری یہ خواہش ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان بچہ بچی ان حرکتوں میں ملوث ہو کے معاذ اللہ ان عذابات کے شکار ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ کوئی ایسا مر جائے گا، اگر مسلمان مرا اس کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، دوسرا فکر کرے تو کیا ہے؟ آپ لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس قسم کی پوسٹ کو فارورڈ کرنا یہ بھی گناہ اور بنانا بھی گناہ، اور دائرہ اسلام سے انسان باہر ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے کہا ہم ایک سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں، تو ہم 8 اہلکار دوپہر کا کھانا ساتھ کھاتے ہیں اور پیسہ ملا کے کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ہم میں جو 4 ہیں نا یہ رشوت لیتے ہیں، اور وہ پیسہ ملا کے کھانا ساتھ ہی آتا ہے اور ہم ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم ساتھ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تقویٰ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دور ایک ایسا ہے کہ اس میں فتوے کا دور ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ جو اس نے پیسے ملائے، آپ کو کیا کنفرم کہ رشوت کے ہی ملائے؟ آپ کو کیا کنفرم کہ اس نے اپنی سیلری کے ملائے ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس ذاتی پڑے ہوں، ایک احتمال ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہے۔ ہاں اگر فرض کر لیں اس نے یہاں سے رشوت پکڑی آپ کے سامنے اور کہا یہ لو یہ کھانے کے پیسے، اس میں آپ اجتناب کریں گے کہ بالکل صراحتاً آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کہیں گے رشوت کا پیسہ یا نہ ملاؤ بھائی، اپنا دوسرا پیسہ دے دو، یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ رشوت والا ہے یا دوسرا والا ہے تو اسی سے آپ کو گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ بالکل آپ کھا سکتے ہیں۔ اور میری اس بات کی تائید اس چیز سے ہو سکتی ہے، کیا کبھی آپ شادی بیاہ میں جا کر پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ پیسہ حلال سے لائے ہو کہ حرام سے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے اداروں کے اندر ہوتے ہیں جہاں رشوت لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، بلکہ آپ کو بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح گھروں میں کھانے کی دعوت ہوتی ہے، ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اسی احتمال کی بنا پر کہ حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حرام مال سے نہ ہو، حلال سے ہو، گنجائش نکل سکتی ہے، لہٰذا ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات غیر مسلمین کی دعوت کو ان کی دلجوئی کے لیے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے قبول فرمائی، حالانکہ ان کی روزی کے اندر خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی، ایک یہود کی روٹی اور پرانے تیل کی دعوت سرکار نے قبول فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے تالیف قلوب کے لیے، ورنہ باقاعدہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اور یہ بھی اس وقت جب یہود مدینے میں تھے اور ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ تھا، تو تب سرکار نے کیا ان کو مائل کرنے کے لیے، لیکن ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کی روزی میں شک ہے، یقین نہیں، تو آپ کے لیے اس کے ساتھ کھانا پینے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہاں جو معظم دینی ہوں، امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رشوت لینے میں معروف ہے تو اس کے ساتھ نہ کھائے پئیں، ورنہ بلیم آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، لیکن عام لوگوں کے لیے بہت ہی گنجائش ہے اس معاملے میں۔ اب چونکہ تقریباً پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ایک بس یہ میں کویسچن لے لیتا ہوں لاسٹ منٹ میں کہ یہ برتھ کنٹرول پلز لینا کیسا ہے؟ تو یہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بالکل، اگر اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو یوز کر سکتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ۔ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اچھی نیت کے بھی مفہوم آپ کو عرض کر دوں گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اطراف میں اس مہنگائی کے دور میں کوئی ایک سفید پوش فیملی کو تھوڑا بہت راشن وغیرہ پہنچا کر مالی امداد کر کے ان کے بوجھ کو کم کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔